السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور کردار و کارناموں سے تاریخ اسلام کی اوراق روشن ہے، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کی ولادت ماہ رجب کی 13ویں تاریخ 30 ہجری عام الفیل بروز جمعۃ المبارک بوقت صبح صادق کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو حسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں حقیقی بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ بنت اسد بن ہاشم تھیں۔ ماں باپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشانات نمایاں تھے۔ معمولی لباس زیب بدن فرماتے، گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسوں اور جانی دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کا گھیرا کر لیا۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر میں سوئے تاکہ دشمن یہی سمجھے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھر میں موجود ہے۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی، جو آپ رضی اللہ عنہ نے بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک مدینہ کی طرف ہجرت نہ کی جب تک آپ رضی اللہ عنہ نے مکے والوں کی تمام امانتیں واپس نہ کر دی۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ غضبناک مکہ کے کافروں کے درمیان جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ مولا علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی اسلام کی تمام جنگوں میں اپنی بے مثال شجاعت کے عظیم الشان کارنامے رقم کیے، جو رہتی دنیا تک مسلم امہ کے لیے ایک مثل راہ بن گئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹھ نہیں پھیری۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا اعتراف تھا کہ انہیں اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بغاوت نے زور پکڑا تو دشمنوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ان کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل روک دی۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محصور خاندان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بیچیں۔ اس طرح غضبناک باغیوں کی خواہش کے خلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عظیم فرزندان اسلام کی جان کو خطرے میں ڈالا اور حضرت عثمان کے گھر کھانے پینے کی اشیاء پہنچائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے راہ حق میں ایسی عظیم قربانیاں دی ہیں کہ جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس طرح آپ اسلام میں انتہائی اعلیٰ مقام کے مستحق ٹھہرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریبی تعلقات کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی شان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت اور نسل کو اپنے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور حضرت زینب کے ذریعے جاری رکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے وسیع علم اور عقل مندی کو بہت سراہا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک منافق حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا اور ایک ماننے والا حضرت علی سے کبھی نفرت نہیں کرے گا۔ باغیوں اور دشمنوں کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی کی شہادت پر آپ رضی اللہ عنہ نے انتہائی دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ جب شر پسندوں نے آپ کو حکومت کی ذمہ داری قبول کرنے پر مجبور کیا تو آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عام لوگوں کی رضامندی پر ہی اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ لوگوں نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ خلافت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نظام حکومت کو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں چلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے پہلے ہی امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ چکی تھی۔ اس درینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھرپور جدوجہد کی، تاہم صورتحال بگڑتی ہی گئی اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ رضی اللہ عنہ کی دشمن ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے انسانی حقوق اور معاشرے کی نیک بختی کے لیے ایسے سنہری اصول تعین کیے اور قرآن کریم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبیاری سے وہ عملی نمونہ پیش کیا جو آج بھی تاریخ اسلام میں اپنی چمک دمک سے مفکرین کی آنکھوں کو خیر کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال و افعال آج بھی انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے بہتر مستقبل کی راہ متعین کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے افکار قرآن و سیرت سے پیوستہ اور ان کی عملی تفسیر ہیں۔ آپ کے افکار کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ جبر و استبداد کا خاتمہ ہو، معاشرتی تفاہمت دور ہو اور انسان اپنے حقوق سے بہرہ مند ہوں۔ آپ ظلم و طغیان پیشے طبقے کی گردن پر کھینچی ہوئی تلوار تھے۔ آپ کی تمام تر توجہ عدل و انصاف کے قیام اور انسانی توقیر کی بحالی پر مرکوز رہی۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا کہ جہاں بھی مظلوم کے حقوق پر دست داری ہو، کمزور انسانوں کو حقیر سمجھا جائے اور ان کے لیے رزق کے دروازے بند کیے جائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً وہاں مظلوم کی مدد کو پہنچ گئے۔ آپ نے حکومت سنبھالتے ہی معاشرے کے سرکش طبقے کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم میں مظلوم کا ظالم سے ضرور انصاف کروں گا اور ظالم کی ناک میں نکیل ڈال کر حق کی طرف کھینچ لاؤں گا، چاہے اسے کتنا ہی ناگوار گزرے۔ 40 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کے ایک جانی دشمن نے آپ رضی اللہ عنہ پر اس وقت حملہ کر دیا کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور کچھ دن بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حالت حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح اسلام کے خلیفہ چہارم 5 سال تک خلافت کے منصب پر فائز رہنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت کے جوہروں اور بلند پایہ کردار کے ذریعے انسان کی آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے کبھی نہ بجھنے والی ایک عظیم مشعل روشن کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پاک پیغمبر کی جانثاری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت حاصل کر کے عشرہ مبشرہ میں شمار ہو گئے۔ تمام عالم اسلام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت ادب و احترام سے یاد کیا جاتا ہے اور لوگ ان کی مثالی شخصیت سے سبق لے کر ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی نہ کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی اس میں سے جنگ خیبر ایک ایسی جنگ ہے جس میں آپ کی بہادری کے جوہر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف جہاد کوچ فرمایا اور ماہ لشکر وہاں پہنچے اور ادھر خیبر کے یہود بھی فوج کثیر لے کر مقابلہ کو آئے۔ جب لشکر دونوں طرف کا صف کشیدہ ہوا تب ایک مرد مسلمان نے 7 آدمی یہودی جہنم رسید کیے اور پھر اس نے شہادت پائی۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلوا کر حکم جنگ کا صادر فرمایا اور اس وقت حضرت علی کی آنکھوں میں شدید درد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے واسطے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ آرام ہوتے ہی حضرت علی المرتضیٰ اپنی تیز برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اور اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں آ کر نعرہ بلند کیا۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے آپ پر شدید حملہ کیا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی حملہ میں بہت سے کافروں کو جہنم رسید کیا۔ اس عرصے میں ایک یہودی پہلوان رستم زمہ لاف مارتا ہوا آیا اور اس نے آتے ہی شیر خدا پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک ایسا ہاتھ مارا کہ آپ کی تلوار سے وہ گھوڑے سمیت 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر کافروں میں خوف پیدا ہو گیا اور انہوں نے شکست کھائی اور پھر انہوں نے اپنے قلعے میں پناہ لی۔ بس اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے موقع کو غنیمت جان کر درہ خیبر کو پکڑ کر زور کا امتقا دکھایا تو تمام قلعہ میں لرزہ زلزلے کا سا پڑ گیا اور خدا کے حکم سے دروازہ اکھڑ کر حصار اور فصیل کے پیچھے گرا۔ پھر تو لشکر اسلام بھی قلعہ میں داخل ہو گئے اور وہاں مال دولت بھی بہت کچھ ہاتھ آیا اور کثیر تعداد میں مرد و زن گرفتار ہو کر قید ہوئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔